أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کتاب کے مؤلف نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، مسائل سے ہے، فقہ سے ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ہمیں وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق عقائد سے ہے، اخلاق سے ہے، آداب سے ہے، سیرت سے ہے، تفسیر سے ہے، بلکہ فقہی احکام و مسائل سے متعلقہ احادیث ملیں گی۔ کتاب کے مؤلف ہیں امام عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی، اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور یہ فوت ہوئے ہیں 600 ہجری میں، 600 میں۔ ہجرت کے لحاظ سے جو فوت ہونے کا سال ہے وہ بنتا ہے 600۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نمبر ہے 169، 169۔ اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ کتاب الزکاۃ، یعنی کہ اس میں زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والی احادیث ملیں گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ، جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں حدیث بیان کرنے کے لحاظ سے یہ سب سے آگے ہیں، حالانکہ اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے یہ سب سے آگے نہیں ہے۔ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 3 سال یا اس سے کچھ زیادہ وقت ملا ہے، یعنی کہ 4 سال بھی پورے نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود یہ احادیث بیان کرنے میں سب سے آگے نکل گئے۔ اللہ کا فضل و کرم تھا ان پہ، اور پھر ان کی محنت، ان کا شوق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لینے کے لیے بھوک کو برداشت کرتے رہے، کام کاج کے لیے نہیں جاتے تھے، مسجد میں پڑے رہتے تھے، اور پھر انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی دی تھی جس کی وجہ سے ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں العجماء جبار، العجماء کسے کہتے ہیں؟ چوپائے کو، جانور کو۔ جبار ان کا معنی کیا ہے؟ رائے گاں۔ تو اس پورے جملے کا مطلب کیا ہوا کہ جانور کا پہنچایا ہوا نقصان رائے گاں جائے گا۔ مزید تفصیل آگے آئے گی، فی الحال مجھے امید ہے کہ ایک اجمالی مطلب تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جانور کسی کو نقصان پہنچا دے، کسی کو زخمی کر دے، کسی کو قتل کر دے، ہلاک کر دے، تو کیا اس کی وجہ سے اس کے مالک کو پکڑا جائے گا؟ کیا اس کی وجہ سے اس کے مالک پہ دیت ڈالی جائے گی، تاوان ڈالا جائے گا؟ اس کا جواب یہ حدیث دے رہی ہے کہ العجماء جبار، کہ جانور کا پہنچایا ہوا نقصان جبار، رائے گاں جائے گا، یعنی کہ اس پہ معاوضہ یا تاوان نہیں ملے گا۔ والبئر جبار، اور کنواں بھی رائے گاں جائے گا، یعنی کہ کنویں سے جو نقصان پہنچے گا کسی کو تو اس کا بھی کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ میری زمین ہے، میں نے اپنی زمین میں کنواں کھودا ہے، کسی کی زمین پہ نہیں، راستے پہ بھی نہیں کھودا، کوئی آ کے اس میں گر گیا ہے تو مجھے بطور مالک
پکڑا نہیں جائے گا، میرے اوپر جرمانہ نہیں ڈالا جائے گا، مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اسی طرح میں کسی آدمی کو لے کر آیا کہ میرے لیے کنواں کھودو، میں نے اس کو مجبور نہیں کیا، میں نے اس کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، صورتحال بالکل واضح تھی، اور کنواں کھودتے کھودتے وہ مر گیا، اندر ہی مر گیا، مٹی اس کے اوپر گر گئی، کوئی اس قسم کی صورتحال پیش آ گئی تو بطور مالک مجھے نہیں پکڑا جائے گا۔ والمعدن جبار، اور کان سے پہنچا ہوا نقصان بھی رہ گاں جائے گا۔ کان کس کو کہتے ہیں؟ کیوں جی شہریار، آپ کو تو پتا ہوگا، میں ان کو دیکھنا چاہ رہا تھا، یہ ہماری نئی نسل جو ہے ان کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تو معدن کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ زمین میں جو زمین کو کھودتے ہیں تاکہ وہاں سے پٹرول مل جائے، سونا مل جائے، چاندی مل جائے، نمک مل جائے، کوئلہ مل جائے، اس طرح کے زمینی خزانے تلاش کرنے کے لیے جو یعنی کہ زمین کو کھودا جاتا ہے اس کو کان کہتے ہیں۔ آپ کی انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مائن۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اگر سننے والوں میں سے کوئی نہیں جانتا کان کو تو اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مائن۔ تو اب کان کھودی جا رہی ہے، کوئی آدمی وزٹ کے لیے آیا ہے، دیکھنے کے لیے آیا ہے، اور میں کان کو کھود رہا ہوں اپنی زمین پہ یا اس زمین پہ جس کا کوئی مالک نہیں ہے، حکومت کی طرف سے میرے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، میں کھود سکتا ہوں، اور کسی کی زمین نہیں ہے، راستہ وغیرہ بھی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی وزٹ کے لیے آیا، دیکھنے کے لیے آیا یا مزدوری کے لیے آیا، میں نے اس کو مزدوری پہ رکھ لیا، کوئی دھوکہ میں نے نہیں دیا اس کو، اور وہ وہاں پہ مر گیا، ہلاک ہو گیا، تو یہ جو نقصان اس کو پہنچے گا کان میں آنے کی وجہ سے، فوت ہو جائے یا زخمی ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے یا اس کے ہاتھ کو نقصان پہنچے، ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، یہ بھی رائے گاں جائے گا اور اس کے اوپر بھی کوئی تاوان نہیں ملے گا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کس چیز کا؟ ہمارے دین کی عظمت کا، اور اس بات کا کہ دین ہمارا کیسے کامل ہے۔ یہ چیزیں آپ کو کسی اور ملک کے آئین میں تو مل جائیں گی، لیکن کسی اور دین میں نہیں ملیں گی ایسی چیزیں، اس باریک بینی کے ساتھ، اس دقت کے ساتھ ایسی چیزیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسِ، اور رکاز میں خمس نکالنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے رکاز کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کا مدفون خزانہ۔ جب پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہوئے تو ہندو اور سکھ اپنے گھر چھوڑ کر، اپنی زمینیں چھوڑ کر چلے گئے، تو ان کی زمینوں کے بعد میں مسلمان مالک بنے، جیسا کہ ادھر سے جو مسلمان آئے تو ان کے مالک کون بنے؟ ہندو اور سکھ۔ اب کئی ہندو اور کئی سکھ جانے سے پہلے زمین میں خزانے چھپا کر گئے تھے کہ جب اچھے حالات آئیں گے تو واپس آ کر ہم یہ خزانہ نکال لیں گے۔ وہ بعد میں جو زمین کا مالک بنا اس کو خزانہ مل گیا۔ تو یہ جو مدفون خزانے ملتے ہیں، ان میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا سارے کے سارے مال کا مالک وہ ہوگا جس نے خزانہ نکالا ہے، جس کی زمین میں ملا ہے، یا کیا صورتحال ہے؟ تو فرمایا اور پھر رکازی، مدفون خزانے میں خمس ہے، 5واں حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرانا پڑے گا، حکومت کو دینا پڑے گا۔ 4 حصے کس کے پاس رہیں گے؟ جس نے وہ خزانہ نکالا ہے، جس کی زمین سے وہ نکلا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ فرق کیا گیا کان میں اور مدفون خزانے میں۔ کان میں مدفون خزانے میں فرق کیا گیا ہے، اور اس بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ اس حدیث کا
ہماری کتاب سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ رہے تھے. تو اس کا کیا تعلق ہے زکوٰۃ کے ساتھ؟ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کان جو ہے اس کا پہنچایا ہوا نقصان کیا جائے گا؟ رائگاں جائے گا. اور مدفون خزانے کے بارے میں کہا کہ اس سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرانا پڑے گا. 5ویں حصے سے مراد کیا؟ 20%. 20% آپ کی انگلش میں کیا کہیں گے؟ 20%. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ جو ہے یہ سرکاری خزانے میں حکومت کو دینا پڑے گا. امام بخاری وغیرہ اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کان میں اور مدفون خزانے میں فرق کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کان کا معاملہ مدفون خزانے کے معاملے سے مختلف ہے. مدفون خزانے کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ 5واں حصہ دینا پڑے گا، 20% دینا پڑے گا. کان کے بارے میں آپ نے ایسا نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ کان سے جو بھی مال نکلے اس کا مالک وہی ہوگا جس کی وہ زمین ہے. کیا اس کو 5واں حصہ دینا پڑے گا؟ نہیں دینا پڑے گا. کیا پھر اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ جی ہاں، اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گی. تو یہ ہے اس حدیث کا کتاب الزکوٰۃ سے تعلق. اور زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو 2.5% دینا پڑے گا. 2.5%، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 40واں حصہ. مزید تفصیل کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک تو یہ ایک الاجماع کی وضاحت ہو چکی ہے. الاجماع سے مراد کیا؟ جانور چھپایا. اور معدن کی وضاحت ہو چکی. کان وہ جگہ جس کو اردو میں کان کہتے ہیں، انگلش میں مائن کہتے ہیں، جہاں سے مختلف خزانے نکالے جاتے ہیں، سونا چاندی وغیرہ. اور جبار کا معنی، جبار کا لفظ بار بار آیا ہے کہ رائگاں جائے گا، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں ملے گا، کوئی تاوان نہیں ملے گا، کوئی دیت نہیں ملے گی. اور رکاز کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ یہ مدفون خزانہ جو کسی کے ہاتھ آ جائے، کسی کو مل جائے. اب ہم آتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا مسئلے معلوم ہوئے. جی حدیث، ہاں، یہ اس حدیث کا نمبر جو ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے تو وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1499، 1499. اور امام بخاری نے وہاں پہ باب یہ قائم کیا ہے کہ باب پھر رکاز الخمس، کہ مدفون خزانے میں 5واں حصہ ہے، یعنی کہ 4 حصے باقی اس کے مالک کے لیے ہیں. اور پھر امام بخاری اس کو دوبارہ روایت کرتے ہیں، اور دوبارہ اس حدیث کا نمبر ہے 2355، 2355. اور وہاں پہ امام بخاری اس کے اوپر باب یہ قائم کرتے ہیں، عنوان یہ قائم کرتے ہیں کہ باب من حفر بئرا فی ملکہ لم یضمن، جو کوئی کنواں کھودے اپنی زمین میں، اپنی ملکیت میں، تو اگر اس کنویں سے کسی کو نقصان پہنچے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، وہ یہ نقصان یعنی کہ ادا کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا. اور پھر امام بخاری اس کو تیسری بار لے کر آئے ہیں 6913 کے طور پہ، 6913. اور اب امام بخاری نے باب یہ قائم کیا ہے کہ باب العجماء جبار، کہ جانور کی طرف پہنچنے والا نقصان رائگاں جائے گا، اس کا معاوضہ ادا نہیں کیا جائے گا. اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور نمبر ہے 1710، 1710. اب ہم آتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1 کہ جانور کی طرف سے پہنچنے والے نقصان کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اس کا مالک وہ نقصان برداشت کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوگا جو جانور پہنچا دے. یہ تب ہے جب اس میں مالک کا کوئی قصور نہ ہو. اگر مالک کا اس میں کوئی قصور ہے
تو پھر مالک کو یہ نقصان برداشت کرنا ہوگا. اور کئی علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر یہ جانور رات کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کے باغ کو اجاڑ دیں، کسی کی فصل کو اجاڑ دیں، تو پھر مالک کو نقصان برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ رات کو اپنا جانور باندھ کر رکھے. اور جو کھیتیوں کے مالک ہیں، باغات کے مالک ہیں، وہ تو رات کو آرام سے سو جاتے ہیں. دن کے وقت کھیتی کا مالک، باغ کا مالک اپنے باغ کی، اپنی کھیتی کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. تو دن کے وقت اگر یہ جانور آ کے کسی کی باغ میں داخل ہو جاتے ہیں، کسی کی کھیتی میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ ان کو دور کر دے، ان کو داخل نہ ہونے دے، اپنی کھیتی کی باڑ کا حفاظت کا بندوبست کرے. لیکن اگر کوئی مالک جان بوجھ کے ان کو لے کر آتا ہے، یا اس کو پتا ہے کہ میرے جانور یہاں سے گزریں گے تو وہ ضرور اس کی فصل میں داخل ہوں گے، کیونکہ اس کی زمین میں فصل ہی ایسی بوئی گئی ہے جس میں جانوروں کی بڑی رغبت ہے، تو اس قسم کا کوئی عمل دخل ہے مالک کا، پھر وہ نقصان کا ذمہ دار ہوگا. تو جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ ان جانوروں کا مالک اس وقت نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا جب اس کا پہنچنے والے نقصان میں کوئی عمل دخل نہ ہو. دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کہ کسی نے کنواں کھودا یا کسی نے کان کھودی، اور وہاں پہ جو کام کرنے کے لیے آئے ہیں، کنواں کھودنے کے لیے یا کان کھودنے کے لیے، ان کو مجبور نہیں کیا گیا اور ان کو دھوکہ بھی نہیں دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کہا گیا ہو کہ یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، جبکہ خطرہ تھا. دھوکہ نہیں دیا گیا، تو وہ مزدوری کے لیے آئے اور یہ مزدوری دے رہا ہے معاہدے کے مطابق، لیکن ان کے اوپر کنواں گر گیا یا کان گر گئی، وہ مر گئے، تو یہ مالک جو ہے نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا. اور اگر کسی مزدور کو مجبور کیا گیا تھا کنویں میں اترنے پہ یا کسی درخت پہ چڑھنے پہ، تو پھر وہ مر گیا، پھر اس کو کوئی نقصان پہنچا، تو اب مالک اس نقصان کا ذمہ دار ہوگا. یا یہ ہے کہ مالک جانتا تھا کہ اس کنویں میں جو بھی اترے گا خطرہ ہے کہ اس کی فلاں سائڈ جو ہے کمزور ہے، وہ گرنے والی ہے، اس کو پتا تھا، اس نے خبردار نہیں کیا مزدور کو، تو پھر اس کے اوپر جرمانہ ڈالا جائے گا اور وہ اس نقصان کا ذمہ دار ہوگا. تیسرے نمبر پہ پتا چلا یہ مسئلہ کہ جو خزانے مل جائیں، زمینی خزانے مل جائیں، ان سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرانا پڑے گا، سرکاری خزانے میں، چاہے وہ خزانہ تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو. اور اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ 5واں حصہ جو بیت المال میں جمع کروایا جائے گا، اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب یہ خزانہ ملے گا اسی وقت 5واں حصہ سرکاری خزانے میں بیت المال میں جمع کرانا پڑے گا. اس حدیث سے مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو خزانہ ملا ہے، جو مال ملا ہے، وہی سرکاری خزانے میں جمع کرانا پڑے گا، نہ کہ اس کی قیمت. سونا ہے تو سونا جمع کرانا پڑے گا، چاندی ہے تو خود چاندی، پیتل ہے تو پیتل، لوہا ہے تو خود لوہا جمع کرانا پڑے گا. ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو خزانہ ملتا ہے زمین میں مدفون، اس میں 5واں حصہ ہے، یعنی کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے معاملے میں اور اس کے معاملے میں فرق ہے. زکوٰۃ
اس مال سے نکالی جاتی ہے جس کا ایک نصاب ہوتا ہے، ایک مقدار مقرر ہوتی ہے، اتنا مال ہو تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے، اس سے کم ہو تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ جو خزانہ ملے گا، زمینی خزانہ، اس میں 5واں حصہ نکالنا ہے، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو۔ دوسرے نمبر پہ یہ فرق معلوم ہوا کہ زمینی خزانہ جو ہے اس سے 5واں حصہ نکالا جائے گا، اور وہ قیمت نہیں ہوگی بلکہ وہی مال ہوگا جو ملا ہے، جبکہ زکوٰۃ میں اگر تجارتی سامان ہے تو اس کی زکوٰۃ نقدی کی شکل میں ادا کی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ فرق معلوم ہوا، جیسا کہ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، کہ جو ہی یہ مال ملے گا اسی وقت اس میں سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرایا جائے گا، جبکہ زکوٰۃ میں سال گزر جائے تو تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سوائے کھیتی کے۔ کھیتی کی پیداوار جب آئے گی اسی وقت زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور یہ بھی ایک فرق ہے کہ زکوٰۃ کا مال کہاں تقسیم کیا جاتا ہے، کہاں پہ خرچ کیا جاتا ہے؟ 8 چیزوں میں، جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، ان کو دی جائے گی، اور جو زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہیں ان کی جو اجرت ہوگی وہ بھی زکوٰۃ کے مال میں سے ادا کی جائے گی۔ اور ایسے ہی وہ لوگ جن کی مسلمان ہونے کی امید ہے، چاہے وہ امیر ہوں، زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جائے گی، ان کو تحفہ دیا جائے گا، یا جو نئے نئے مسلمان ہوئے چاہے وہ امیر ہوں، زکوٰۃ میں سے ان کو مال دیا جائے گا تاکہ اسلام پہ پکے اور پختہ ہو جائیں۔ اور ایسے ہی زکوٰۃ اس کو بھی دی جا سکتی ہے جس کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ قرضہ اتارنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی غلام ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے، مالک سے معاہدہ کر چکا ہے، تو اس کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ اتنا مال اپنے مالک کو دے سکے اور آزاد ہو سکے۔ جہاد پہ بھی زکوٰۃ کا مال صرف کیا جائے گا، لیکن یہ مال جو مدفون خزانے کی شکل میں ملا ہے، یہ کہاں لگایا جائے گا؟ یہ مسلمانوں کے عام امور پہ لگایا جائے گا، مثال کے طور پہ سڑکیں بنانے پہ، ہاسپٹل قائم کرنے پہ، اس قسم کے امور پہ۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 170 کی طرف۔ 170 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کی ڈیوٹی ان کی لگائی کہ آپ نے فلاں شہر کے لوگوں سے، فلاں قبیلے کے لوگوں سے زکوٰۃ لینی ہے، وصول کرنی ہے۔ فقیلا، تو کہا گیا، کس سے کہا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کے آپ کو رپورٹ دی گئی کہ مانا ابن جمیل، کہ ابن جمیل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، وہ خالد بن ولید، اور خالد بن ولید نے بھی زکوٰۃ نہیں دی، والعباس عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں انہوں نے بھی زکوٰۃ نہیں دی۔ یہاں پہ ذرا آپ رک جائیں، اتنی حدیث اگر پبلک کے سامنے رکھ دی جائے، مکمل حدیث بیان نہ کی جائے، تو ان کے بارے میں، ان کے خالد بن ولید کے بارے میں رضی اللہ عنہ، اور آپ کے چچا عباس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں کیا داخل ہو جائے گی؟ نفرت، بغض، کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے پھر بھی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ آدھی بات بیان کریں، پوری بات بیان نہ کریں۔ اور بہت سے لوگ جو دیگر لوگوں کو صحابہ کرام سے متنفر کرتے ہیں، وہ ایسی چیزوں پہ اعتماد کرتے ہیں، آدھی بات بیان کی، دوسری بات بیان نہ کی، یا من گھڑت روایتیں بیان کی، یا صورتحال واضح نہ کی،
تو اس قسم کی چالیں چلی جاتی ہیں صحابہ کرام کے خلاف۔ اب اتنی گفتگو جس نے سنی ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ ہم نے تو سنا تھا خالد بن ولید بڑے عظیم کمانڈر تھے، بڑے عظیم صحابی تھے، اور آج پتہ چلا ہے کہ وہ تو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور آپ کے چچا عباس نعوذ باللہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اب ہم مکمل حدیث پڑھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينقم ابن جمیل الا ان كان فقیرا فاغناه اللہ۔ جہاں تک تعلق ہے ابن جمیل کا تو وہ نہیں بدلہ لے رہا مگر اس بات کا کہ وہ فقیر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مالدار کر دیا۔ ایسے کئی ابن جمیل آج مل جائیں گے آپ کو کہ جو غریب تھے، نماز روزہ کرتے تھے، مسجد کا راستہ ان کو معلوم تھا، اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ بھی کر لیتے تھے۔ جیسے جیسے مال بڑھتا چلا گیا، مسجد سے دور، قرآن سے دور، ذکر سے دور، مال بڑھنے کے ساتھ ساتھ شیطان کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوتا چلا گیا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ ابن جمیل نہیں بدلہ لے رہا مگر اس بات کا کہ وہ فقیر تھا، اللہ نے اس کو مالدار کر دیا، آج وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَأَمَّا خالد، اور جہاں تک تعلق ہے خالد کا، ان کے خالد بن ولید کا، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، تم لوگ خالد پہ ظلم کر رہے ہو، خالد سے زکوٰۃ مانگ کر تم خالد پہ کیا کر رہے ہو؟ ظلم کر رہے ہو۔ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ خالد نے تو اپنی زرہیں اور اپنا جنگی ساز و سامان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ تو زکوٰۃ کس بات کی؟ ایک آدمی اپنی زمین جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ کہہ دیتا ہے کہ یہ آج کے بعد مسجد کے لیے ہے، یہاں پہ میں نے مسجد بنانی ہے، چاہے 5 سال کے بعد بناؤں، چاہے 10 سال کے بعد، لیکن اب یہ میری نہیں رہی، قبضہ تو میرا ہی رہے گا کیونکہ میں نے وقف کی ہے، لیکن بنے گی یہاں پہ مسجد۔ اب آپ اس سے کہیں کہ جناب اس زمین جو پلاٹ تمہارے پاس پڑا ہوا ہے، اس کی اتنی مارکیٹ ویلیو ہے، اس کے اوپر آپ زکوٰۃ دیں، تو یہ آپ کا زکوٰۃ کا مطالبہ کرنا غلط ہے۔ تو دیکھیں گے حدیث خالد بن ولید کا عیب بیان نہیں کر رہی، بلکہ ان کا اعزاز، ان کی فضیلت، ان کی شان بیان کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زریں، اپنا سارا جنگی ساز و سامان اللہ کی راہ میں کیا کر دیا ہے؟ وقف کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو مال وقف ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کے پاس مسجد کا فنڈ پڑا ہوا ہے، کروڑوں میں ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب وہ مسجد کو دے دے۔ ایک یہ ہے کہ میرا مال میرے پاس پڑا ہوا ہے، بس میں سوچتا رہتا ہوں کہ شاید میں مسجد کو دے دوں، اور اب زکوٰۃ کا وقت ہو گیا تو میں کہوں زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہوگی۔ تو یہ حدیث میں گزارش کر رہا تھا، خالد بن ولید کی شان بیان کر رہی ہے، اس حدیث سے ان کا کوئی عیب ظاہر نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد آپ نے کہا وہ ام العباس، اور جہاں تک تعلق ہے عباس کا، یعنی کہ میرے چچا کا، فہی علیہ، تو اس کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے، ومثلھا، اور جتنی ان کی زکوٰۃ بنتی ہے اس کے برابر مزید بھی، یعنی کہ اگر ان کی زکوٰۃ بنتی ہے مثال کے طور پہ 40 درہم، تو میں ان کی طرف سے 40 درہم نہیں بلکہ 80 درہم جمع کرواؤں گا، تو ان کی زکوٰۃ جو ہے یہ میرے ذمے ہے، ومثلھا، اور اس جتنی مزید بھی۔ ثم قال، پھر کہا، یا عمر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اما علمت، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے، ان عم الرجل، کہ آدمی کا چچا، صنف ابیہ، اس کے باپ کی مثل ہوتا ہے۔ تو حدیث کا ترجمہ ہو چکا، حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری اور 1468،
1468 اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور وہاں پہ نمبر ہے 983 اب آتے ہیں اس حدیث کو مزید سمجھتے ہیں. اعتاد جو لفظ آیا تھا اس کا واحد ہے اعتاد اور معنی کیا ہوگا؟ جنگی ساز و سامان وغیرہ، ہتھیار وغیرہ، تلواریں، نیزے، گھوڑے، اس قسم کی چیزیں. سنو ابیہ، لفظ السنو جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے مثل، جیسا، یعنی کہ چچا جو ہے وہ باپ جیسا ہوتا ہے. چچا کا وہی مقام ہے جو باپ کا مقام ہے. جیسے دوسری حدیث میں آپ کہتے ہیں کہ خالہ ماں کی جگہ پہ ہے، خالہ کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو ماں کا ہے. اور ابن جمیل جو ہے اس کا نام کیا تھا؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا نام عبداللہ تھا اور کچھ لوگوں نے اس کے علاوہ بھی اس کا نام بتایا ہے. تو اب اس حدیث کا اجمالی معنی و مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا، جیسا کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ کئی لوگوں کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا کرتے تھے. تو ان 3 لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. تو ان میں سے ابن جمیل کے بارے میں پتا چلا کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بس ناشکری ہے کہ اللہ، وہ فقیر تھا، اللہ نے مالدار کر دیا، چاہیے تھا کہ اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرتا، زکوٰۃ ادا کرتا، لیکن اس نے مال ملنے کے بعد کنجوسی کا راستہ اختیار کیا. اور خالد کے بارے میں آپ نے بتایا کہ خالد کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو، اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کر کے وہ کیسے زکوٰۃ دے جبکہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں وقف کر چکا ہے. اور چچا کے بارے میں آپ نے کیا کہا کہ چونکہ وہ میرے چچا ہیں تو ان کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے. یاد رہے کہ کچھ روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ آپ کے چچا عباس 2 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس کے طور پہ دے چکے تھے. کچھ روایات سے کیا پتا چلتا ہے کہ 2 سال کی زکوٰۃ وہ ایڈوانس دے چکے تھے، نبی علیہ السلام ان سے لے چکے تھے. اور آپ جہاں پہ زکوٰۃ استعمال کی جاتی ہے اس مال کو وہاں استعمال کر چکے تھے. تو آپ بطور حکمران کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے ان سے زکوٰۃ پہلے ہی لے لی ہے تو اب ان کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے، یعنی کہ ہم وہ ادا کریں گے، وہ تو اپنا حق ادا کر چکے ہیں. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی ڈیوٹی لگائے جو زکوٰۃ کا مال وصول کریں، زکوٰۃ لوگوں سے لیں. آپ کو یہ کام شاید مشکل محسوس ہوتا ہو، ایسے ہی ہے، لیکن ٹیکس آپ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ ٹیکس لینے کے لیے کس طرح میٹنگیں ہوتی ہیں، پروگرام بنتے ہیں، ٹیکس کیسے لیا جائے، کسی سے ایئرپورٹ پہ لیا جا رہا ہے، کسی کی سیلری سے کاٹا جا رہا ہے، اور کہیں پہ کوئی مکان خریدے نیا تو اس میں ٹیکس ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی گاڑی خریدے تو اس میں ٹیکس ہوتا ہے، کہیں پہ موبائل پہ ٹیکس ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم سنجیدہ ہو جائیں اور زکوٰۃ ویسے لیں جیسے شریعت نے مقرر کی ہے تو مسلمانوں کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں، اور پھر اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی وہ اس کے علاوہ ہیں. یعنی کہ ایک تو زکوٰۃ جب لی جائے گی غریبوں فقیروں کے حالات تبدیل ہوں گے، دوسرے نمبر پہ اللہ راضی ہوگا اوپر کہ میرے بندوں نے میری شریعت کو نافذ کیا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کیا خزانے نازل فرمائے گا، کیا کیا برکتیں نازل فرمائے گا، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن افسوس کہ ہم نے ایسے شرعی احکام کو نظر انداز کر رکھا ہے، اس لیے ہم ان برکتوں سے محروم ہیں جو برکتیں صحابہ کرام کے زمانے میں موجود ہوا کرتی تھیں. دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی رپورٹ ان لوگوں تک پہنچانا، ان سرکاری حکمرانوں تک، ان گورنرز تک، ان سرکاری آفیسرز تک جو زبردستی یہ زکوٰۃ لے سکیں، تو یہ جائز ہے.
جیسے جناب عمر فاروق کو زکوٰۃ نہیں دی گئی تو انہوں نے رپورٹ پیش کر دی، اور یہیں سے علماء کرام نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور باز نہیں آتا، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کی رپورٹ بھی جج تک پہنچائی جا سکتی ہے، پولیس تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ اور ایسی اگر کوئی کسی فرض و واجب پہ عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، مثال کے طور پہ مسلسل نماز نہیں پڑھتا، اور یعنی کہ حکومت کا نظام اس قسم کا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہ پڑھنے والے کا نوٹس لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں رپورٹ سرکار تک پہنچانی چاہیے، حکومت تک پہنچانی چاہیے، پولیس تک پہنچانی چاہیے، عدالتوں تک پہنچانی چاہیے۔ مثال کے طور پہ کسی گھر میں بدکاری کا اڈا قائم ہو چکا ہے، کہیں پہ جوا کھیلا جاتا ہے، کسی گھر میں مثال کے طور پہ کسی اور حرام کاری کا ارتکاب ہوتا ہے، تو یہ ساری رپورٹیں دینی چاہیے اور برائی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ پتا چلا کہ وہ انسان کتنا قبیح ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش کرے اور وہ اللہ کی راہ میں مزید خرچ کرنے کی بجائے کنجوسی کا راستہ اختیار کرے۔ چوتھے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو چیزیں اللہ کی راہ میں وقف ہو جائیں یا جو چیزیں ذاتی استعمال کے لیے ہوں ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ پانچویں نمبر پہ یہ پتا چلا کہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ ایک عظیم عمل ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ وہی بات جس کا پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں دوبارہ، کہ عباس آپ کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا، کیوں زکوٰۃ ادا نہیں کی؟ تو اس میں ایک احتمال وہی ہے کہ وہ ایڈوانس زکوٰۃ دے چکے تھے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زکوٰۃ اپنے ذمے لے لی۔ بہرحال یہ بات بہت ہی بعید محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے چچا عباس بغیر کسی عذر کے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں۔ ساتویں نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اسلام میں چچا کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ چچا باپ کی جگہ پہ ہے، اس لیے چچا کو باپ والا پروٹوکول دینا چاہیے، خصوصاً جب کہ آپ کے حقیقی والد فوت ہو چکے ہوں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 171 کی طرف۔ 171 راوی ہیں عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی الانصاری، اور یہ فوت ہوئے ہیں 63 ہجری میں، 63 میں۔ یہ کہتے ہیں کہ لما افاء اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مال غنیمت دیا حنین کے ایام میں، حنین کی لڑائی میں۔ جنگ حنین کو آپ جانتے ہوں گے، کب لڑی گئی ہے، کس جنگ کے بعد لڑی گئی ہے؟ جی بتائیں ذرا، کون بتائے گا آپ میں سے؟ ایسا نہیں سعود، چلیں جنگ عظیم پہ کب لڑی گئی تھی یہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ جنگ عظیم کو آپ کہتے بھی انگلش میں کچھ اور ہوں گے، بڑی جنگ جو لڑی گئی تھی وہ تو معلوم ہوگا۔ ہاں دیکھا نا، وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن افسوس نبی علیہ السلام کی جنگیں، آپ کے غزوات آپ کو معلوم نہیں ہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ تو آپ خود بھی سیرت پڑھیں، سیرت کی بک پڑھیں، اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی ترغیب دیں، اور اگر کوئی والد ہے میری گفتگو سننے والا تو اپنے بچوں کو ترغیب دے۔ کئی دفعہ میں نام بتا چکا ہوں، سیرت نبوی کتاب ہے ڈاکٹر مہدی رزق اللہ کی، یہ سوڈان کے ہیں، اور ان کی اس کتاب پہ ان کو کنگ فیصل ایوارڈ ملا ہے۔ بڑی شاندار کتاب ہے، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، دارالسلام نے کیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اور یہ کتاب اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ مل کے پڑھنی چاہیے، بچوں سے سوالات کرنے چاہیے تاکہ سیرت سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ پڑھیں، آپ سوالات کریں، آئندہ ہفتے پھر سوالات کریں تو سیرت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حنین کی لڑائی لڑی گئی ہے فتح مکہ کے بعد،
نبی علیہ السلام نے مکہ کب فتح کیا؟ ہجرت کے کون سے سال؟ 8ویں سال. ہجرت کیے ہوئے آپ کو 8 سال ہو چکے تھے، تب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے. اور یہ کس مہینے کا واقعہ ہے؟ رمضان کا. رمضان آپ ادھر ہی رہے. رمضان کے بعد پھر آپ کو اطلاعات ملی کہ مکہ کے دائیں بائیں حنین کے علاقے میں جو قبائل رہتے ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو خطرات لاحق ہو گئے تھے کہ مکہ کے بعد اب ہماری باری ہے. تو وہ جمع ہو رہے تھے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے اس کے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں، ہم ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تو حنین میں یہ لڑائی لڑی گئی اور اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، سورہ توبہ 10واں سپارہ، کہ اللہ نے کئی جنگوں میں تمہیں فتح دی، تمہاری مدد کی، تمہاری نصرت کی. حنین کی جنگ میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی جب تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا فخر ہوا تھا، بڑا ناز تھا، لیکن تمہاری کثرت تمہارے کام نہیں آئی. شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو وہ جنگیں جیتی ہیں جب ہم تھوڑے تھے، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی کشادہ ہونے کے باوجود، تم پیٹ پھیر کر پیچھے مڑے. پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، ثم انزل اللہ سکینہ، پھر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی، اطمینان نازل کیا، اپنے لشکر بھیجے، فرمایا وہ لشکر جن کو تم دیکھ نہیں سکے، اور پھر مسلمانوں کو بالآخر فتح ملی. تو یہ اس جنگ کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت مال ملا. تو لما افا اللہ، ویسے تو مال فے کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے. مال غنیمت وہ مال ہے جو مسلمانوں کو کافروں سے لڑائی کے نتیجے میں ملے، پہلے باقاعدہ لڑائی ہوئی ہو پھر مال ملے. اور مال فے یہ ہے کہ پہلے اس کے کہ مسلمان باقاعدہ کافروں سے لڑیں، وہ لڑے بغیر ہی مسلمانوں سے صلح کر لیں اور مسلمانوں کو مال پیش کریں کہ یہ مال آپ رکھ لیں اور ہم سے لڑیں نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے. جو بغیر لڑائی کے حاصل اس کو کیا کہیں گے؟ مال فے. اور جو لڑائی کے ذریعے حاصل ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مال غنیمت. لیکن یہاں پہ لفظ فے غنیمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ یہ مال ملا لڑائی کے نتیجے میں ہے، اور لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ فے. لما افا اللہ علی نبیہ یوم حنین، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مال غنیمت دیا صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، حنین والے دن، جنگ حنین میں. قسم فی الناس وفی المؤلفۃ قلوبہم، آپ کے پاس بھی واو موجود ہے وفی المؤلفہ میں. تو نبی علیہ السلام نے یہ مال لوگوں میں تقسیم کیا اور ان میں تقسیم کیا جن کے دل جیتنا مقصود تھے، یعنی کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں آپ نے مال تقسیم کیا. مقصد یہ ہے کہ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنصَارَ شَيْئًا، اور آپ نے انصاریوں کو کچھ نہیں دیا. انصاری کون ہے؟ مدینہ والے. جب مکہ کے لوگ مکہ میں تنگ آ گئے تھے کفار سے، تو پناہ لی تھی مدینہ میں آ کر، مدینہ والوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کو اپنے گھر پیش کیے، اپنی زمینیں ان میں تقسیم کر دیں، بہت مدد کی ان کی. تو وہ انصار کہلائے، یعنی کہ مدد کرنے والے. اور یہ کون کہلائے؟ مہاجرین، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے. قربانی ان کی بھی بہت بڑی ہے اسلام کی خاطر، اور قربانی ان کی بھی بڑی ہے، دونوں کی قربانیاں بہت بڑی ہیں. لیکن مال آپ نے انصاریوں کو نہیں دیا. فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي أَنفُسِهِمْ، بس گویا کہ انہوں نے یہ چیز اپنے دلوں میں محسوس کی. کنہوں نے؟ انصاریوں نے. اِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسِ، کیونکہ ان کو وہ مال نہیں ملا جو لوگوں کو ملا. فَخَطَبَهُمْ، تو آپ نے انصاریوں کو خطبہ دیا. جب آپ کو رپورٹ ملی کہ چند انصاریوں نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو آپ نے انصاریوں کو جمع کیا ایک خیمے میں اور کہا کہ اس خیمے میں انصاریوں کے علاوہ کوئی اور نہ آئے. آپ نے ان کو خطبہ دیا. فقال، تو آپ نے کہا یا معاشر الانصار، اے انصاریوں کی جماعت، اے گروہ انصار، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا میں نے تم کو
بھٹکا ہوا نہیں پایا تھا، گمراہ نہیں پایا تھا، کفر و شرک میں نہیں پایا تھا، تو اللہ نے تم کو میرے ذریعے ہدایت دی۔ وَكُنْتُم مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، اور کیا یہ بات نہیں تھی کہ تم آپس میں تقسیم تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں بٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے تم کو میرے ذریعے جوڑ دیا۔ آج تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، ورنہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اسلام نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وَعَالَةً، اور تم فقیر تھے، فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، تو اللہ نے تم کو میرے ذریعے مالدار کر دیا، تمہارے حالات تبدیل ہوئے ہیں میرے آنے کے بعد، جہاد کے ذریعے تمہیں بہت مال ملا ہے، اور بھی اللہ نے بڑی برکتیں ڈالی ہیں۔ کلما قال شیئا، جب بھی آپ کچھ کہتے، قالو، انصاری آگے سے کہتے، اللہ ورسولہ امن، اللہ اور اللہ کے رسول کا احسان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، یعنی کہ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ جہنم کی راہ پہ لگے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے ذریعے جنت کے راستے پہ چل نکلے علیہ الصلاۃ والسلام، اور ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، آج بھائی بھائی بن چکے ہیں اور پھر مالدار بھی ہو چکے ہیں۔ قال، آپ نے کہا، ما یمنعکم ان تجیبوا رسول اللہ، اس چیز میں کیا رکاوٹ ہے کہ تم اللہ کے رسول کو جواب دو، یعنی کہ تم اللہ کے رسول کو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تمہارے پاس بھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، تم بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے رسول، آپ کو آپ کی قوم نے نکال دیا تھا، پناہ ہم نے دی تھی۔ انہوں نے نہیں کہا، یہ اللہ کے رسول خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ سکتے ہو کہ آپ کو آپ کی قوم نے نکال دیا تھا، جگہ ہم نے دی، انہوں نے دھتکار دیا تھا، آپ کی مدد ہم نے کی۔ بلکہ یہ باقاعدہ الفاظ آئے ہیں مسند احمد میں، اس حدیث میں نہیں ہے، دوسری حدیث میں آئے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا تم یہ کیوں نہیں کہتے، جئتنا خائفا فآمناک، آپ جب ہمارے پاس آئے تو ڈرے ہوئے تھے، ہم نے آپ کو امان دی، پناہ دی۔ وطریدا فآویناک، آپ کی قوم نے آپ کو دھتکار دیا تھا، نکال دیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ومخذولا، آپ کی اپنی قوم نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ فنصرناک، ہم نے آپ کی نصرت کی، تائید کی۔ لیکن وہ آگے سے کہتے تھے نہیں 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 نہیں، اللہ کے رسول کے احسانات ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ قال، آپ نے کہا، لو شئتم، اگر تم چاہو، لقلتم، تم یہ کہہ سکتے ہو، جئتنا کذا وکذا، آپ ہمارے پاس آئے اس طرح اس طرح، یعنی کہ آپ کی یہ حالت تھی اور یہ حالت تھی۔ آپ نے کہا، الا ترضون، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو، ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں گے، وتذهبون بالنبی الى رحالکم، اور تم اپنے گھروں میں نبی کو لے کر جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خطابت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا پیار دیا آپ نے، کیا محبت سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں کہ یہ لوگ جن کو میں نے مال دیا ہے، یہ اپنے گھروں میں بکریاں لے کر جائیں گے، اونٹنیاں لے کر جائیں گے، اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ گے، یعنی کہ اب مکہ فتح ہو چکا ہے۔ میں نے مکہ چھوڑا تھا اس لیے کہ یہاں پہ میں پریشان تھا، یہ مجھے تنگ کر رہے تھے، میرے صحابہ کو تنگ کر رہے تھے، آج مکہ فتح ہو چکا ہے، میں چاہوں تو مکہ میں رک سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں مکہ جیسا عظیم شہر چھوڑ کے تمہارے ساتھ جاؤں گا، اب میری زندگی تمہارے ساتھ گزرے گی۔ لولا الہجرۃ، اگر ہجرت نہ ہوتی، لکنت امرأ من الانصار، تو میں انصاریوں کا ایک حصہ ہوتا، میں انصاریوں کا ایک فرد ہوتا۔ ولو سلک الناس وادیا وشعبا، اور اگر لوگ چلیں کسی وادی میں، وادی کس کو کہتے ہیں، نالا، چھوٹی نہر کہہ لیں آپ، خصوصاً وہ برساتی نالا، یعنی کہ جو مدینہ اور مکہ میں نالے بہتے تھے بارش کے موسم میں، ویسے وہ خشک رہتے تھے۔ اور شیبن، آگے لفظ آ رہا ہے، کس کو کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ سی، خالی جگہ ہوتی ہے، ہموار جگہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر لوگ چلے کسی وادی میں اور گھاٹی میں، لسلکت وادی الانصار وشعبہا، تو میں لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا،
میں چلوں گا انصاریوں کی وادی میں، انصاریوں کی گاڑی میں۔ الانصار شعار والناس دثار، انصار میرا شعار ہیں، لوگ میرے دثار ہیں۔ کیا مطلب شعار؟ شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو انسان سب سے پہلے پہنتا ہے۔ جب ننگا ہو تو سب سے پہلے وہ کپڑا پہنتے ہیں جو آپ کے جسم کے ساتھ، پیٹ کے ساتھ لگتا ہے، اس کے اوپر پھر آپ کوئی مزید چیزیں بھی پہن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیچے آپ بنیان پہنتے ہیں، پھر آپ قمیض پہنتے ہیں، اور سردیاں ہوں تو اوپر آپ جیکٹ پہن لیتے ہیں، کوٹ پہن لیتے ہیں، گرمیوں میں آپ کیا واسکٹ پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف چیزیں آپ پہنتے ہیں۔ تو انصاری میرے لیے شعار ہیں، میرے خاص لوگ ہیں، میرے رازدان ہیں، میرے دوست ہیں۔ یہ میرے لیے وہ اس کپڑے کی حیثیت رکھتے ہیں جو میرے جسم کے ساتھ لگتا ہے۔ والناس دثار، اور لوگ دثار ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ اس کپڑے کی طرح ہیں جو نچلے کپڑے کے اوپر ہوتا ہے۔ انکم ستلقون بعدی اثرتن، تم میرے بعد سامنا کرو گے اثرتن، اس ترجیح کا، دوسروں کو ترجیح دیے جانے کا۔ تم میرے بعد سامنا کرو گے کس بات کا؟ اثرتن، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیے جانے کا، یعنی کہ میرے بعد جو حکمران آئیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں، تمہیں اتنا مال نہ دیا جائے جتنا دوسروں کو ملے، تمہیں وہ عہدے نہ ملے جو دوسروں کو ملے، ہو سکتا ہے تمہیں نظر انداز کیا جائے۔ تمہیں کیا کیا جائے؟ اچھا، تو پھر کیا کہا آپ نے؟ پھر کہاں مظاہرہ کرنا ہے؟ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کہ مسجد حرام میں کھڑے ہو کے؟ بغاوت کا اعلان کرنا ہے، یہ کہنا ہے ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم اپنے حقوق چھین کر رہیں گے۔ کیا یہ سکھایا؟ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ نے کہا فَاصْبِرُوا، صبر کرنا ہے۔ خود ہی بتا رہے زیادتیاں ہوں گی، کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ کب تک؟ حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، یہاں تک کہ تم مجھے ملو حوض پہ، یعنی کہ مرتے دم تک صبر کرنا ہے۔ تمہاری آئندہ نسلیں بھی صبر کریں گی، یعنی کہ بغاوت نہیں کرنی، تختہ الٹنے کی کوشش نہیں کرنی، اقتدار چھیننے کی کوشش نہیں کرنی، صبر کرنا ہے۔ اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ امام بخاری نے۔ نمبر کیا ہے؟ 4330، 4330، اور امام مسلم نے روایت کے نمبر کیا ہے؟ 1061۔ اب اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو آپ کو یہ جان چکے ہیں آپ کہ آپ نے مال دیتے ہوئے توجہ کن پہ رکھی؟ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے کئی کو آپ نے 100 اونٹ دے دیے۔ 100 اونٹ، ایک اونٹ کتنے کا ہوتا ہے؟ آپ 10 لاکھ کا بھی لگائیں تو 100 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ 10 کروڑ ہو گئے۔ آپ دیکھیں، یہ ہے سخاوت کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو آپ نے بہت خیال رکھا ان کا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مال غنیمت میں زیادہ تر مال آپ نے ان کو دیا۔ نمبر 2، اس سے پتا چلا کہ ان کو بسا اوقات اس مال سے محروم کیا جا سکتا ہے جس کے اوپر آپ کو یقین ہو کہ یہ دین میں پکے ہیں، پختہ ہیں، کہیں نہیں جائیں گے۔ تو آپ نے انصاریوں کے اوپر اعتماد کیا کہ کہیں جانے والے نہیں، یہ میرے اپنے ہیں۔ لیکن جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو آپ نے مال دیا بہت زیادہ۔ تیسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ دنیاوی چیزوں میں رغبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دنیاوی چیزوں میں رغبت رکھتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے۔ صحابہ کرام نے جہاد مال کے لیے نہیں کیا تھا، اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن جب مال آ چکا ہے تو اب وہ چاہتے تھے ہمیں بھی ملے۔ چوتھے نمبر پہ پتا چلا جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہو تو حکمران کو چاہیے کہ معاملے کو واضح کر دے، خطبہ دے، غلط فہمیاں باقی نہ رہنے دے۔ چھٹے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ نبی علیہ السلام امت کے لیے رحمت تھے، برکت تھے، خصوصاً انصاریوں کے لیے۔ ساتویں نمبر پہ پتا چلا کہ انصاریوں کی کیا شان ہے ایمان میں، دین میں، اسلام میں، اور نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام، انصاری صحابہ کرام سے کتنی محبت تھی۔ آٹھویں نمبر پہ آپ کی پشین گوئی پوری ہوئی، پتا چلا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی تھے، جیسے آپ نے کہا تھا انصاریوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوا۔ اور نویں نمبر پہ یہ
کہ جب پریشانیاں آئیں تو صبر کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام کے حوض پہ جانے کا موقع ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث یہاں پہ کیوں لائی گئی؟ اس میں تو زکوٰۃ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ آخری بات ہے، پھر درس کا اختتام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے مکہ فتح ہو جانے کے باوجود ان لوگوں کو مال دیا ہے غنیمت میں سے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور زکوٰۃ جن کو دی جاتی ہے وہ 8 طرح کے لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ جن کے دل جتنا مقصود ہوتے ہیں، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں یا ہونے والے ہوں۔ کئی علماء کرام کا یہ موقف یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ ان کو دینا جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں۔ یہ اس وقت تھا جب اسلام کمزور تھا، آج اسلام مضبوط ہو چکا ہے، ان کو زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث یہاں پہ لا کر پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں، مکہ فتح ہونے کے باوجود آپ نے ان لوگوں کو مال دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اگرچہ مال غنیمت میں سے دیا، تو ایسے زکوٰۃ میں سے آج بھی مال ان کو دیا جائے گا جن کے مسلمان ہونے کی امید ہے، یا جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یا کافروں کا کوئی بڑا چودھری ہے، بڑا لیڈر ہے جس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے تو وہ مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم و ستم کو روک سکتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔